تو جب ہم دنگل کی شوٹنگ کے لیے گئے تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم شوٹنگ کر رہے تھے. ہم لوگ قریباً 2-2.5 مہینہ اسی گھر میں اسی لوکیشن میں شوٹنگ کر رہے تھے. جی آپ بلیو نہیں کرو گے, صبح 6 بجے پہنچتا تھا, کبھی 5 بجے پہنچتا تھا. صبح 5 بجے میں پنجاب کے گاؤں میں انٹر ہو رہا ہوں, میری گاڑی انٹر ہو رہی ہے, اور اس گاؤں کے ہر گھر کے باہر اس گھر کے لوگ کھڑے ہوتے تھے مجھے صرف ویلکم کرنے کے لیے. میں مسلمان فیملی کا ہوں, تو میری عادت نہیں ہے ہاتھ جوڑنے کی, میری عادت ہے ہاتھ اوپر کرنے کی, سر جھکانے کی, یہ میری عادت ہے. پنجاب میں جب میں گیا نا, وہ 2.5 مہینے کے بعد میں نے اس کا پاور سمجھا. جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا, وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے, میں تمہارے آگے جھکتا ہوں, اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمستے. جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم, ہم سلامتی چاہتے ہیں, اور آج جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام. تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائی چارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. کیونکہ پہلی جو ہندو کی پوجا ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشا ہے شانتی ہی, ونسپتا ہے شانتی ہی, سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامیا. مطلب انترکش میں تارے بھی شانت ہوں, جنگلوں میں ونسپتیاں شانت ہوں, سبھی لوگ شانت ہوں, سبھی لوگ سکھی ہوں. یہ پرارتھنا یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے, اور ہر دھرم کی, اسلام کی, ہندو دھرم کی, سکھ ازم کی, سبھی نے ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کی شانتی, ہر ایک کے بھائی چارے کی بات کی ہے. اگر اس میں کچھ آپ کو غیر واجب لگے تو مجھے نہیں کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. ادم نممے, آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, بلاತ್کار کر رہا ہے, آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್کار کرنے والے انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے. اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی. وہ بلاತ್کار کرنے والے کو, وہ چور کو, وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں, اس کے سامنے جھک رہا ہوں. اللہ کو کیوں گالی دے رہے, ایشور کو کیوں گالی دے رہے, خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں, اسلام کی بھی آپ نے مثال دی, اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے, چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے, چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو. میں بولوں گا السلام علیکم, میں کہہ رہا ہوں یا اللہ, یا رب, یا خدا, یا ایشور, یا بھگوان, اس ڈاکو پہ رحمت فرما. کچھ بری بات ہے؟ نہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں, اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ. اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا, وہ اور چوری کرے گا, وہ اور بلاತ್کار کرے گا. کوئی بھی دھرم میں یہ نہیں سکھاتا. یہ دھرم کے ماننے والے اپنی خود کی ایجاز کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں انوویشن, بدعت. جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے, اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. تبدیلی لائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھے گا, بھائی چارہ نہیں بڑھے گا, بھائی چارہ گھٹے گا. لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ امن ہو, آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھے گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو ایشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں؟ پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو, چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے, تو میں کیا بولوں گا؟ میرے بھگوان مجھے بلا رہا ہے. تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو. اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے, برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے, نہ اٹ از ہپوکریسی, اٹ از دا بیسٹ وے آف بھائی چارہ. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں 86, وَإِذَا هُوِيتُمْ مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو, کم از کم اس جیسا, کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے.
मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए, या कम अज कम यकसा। इस आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज़्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम अज कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बहन एक अच्छा सवाल पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द कुरान, हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल। कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा। कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहाँ तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज़ लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया। इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते हैं फुरकान, फ़र्क
حق اور باطل کے درمیان جاننے کے لیے جو چیز بائبل میں لکھی ہے، جو قرآن سے ملتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وہ پورشن، وہ چیز بائبل کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے. اٹ از اے مکسچر. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. میرے بھائیو دوستو، جہاں پر مسلمان کا نام آتا ہے، جہاں پر مسلمان کا لفظ آتا ہے، تو وہاں پر صرف آپ کو سلامتی اور آپ کو ایسے ایسے عبادات ملیں گے جس کو کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں آپ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں. اگر آپ صحیح مسلمان ہیں، جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. جب آپ روزہ رکھیں گے آپ کو روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا. جب آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کو زکوٰۃ دینے میں مزہ آئے گا. جب آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اور جب آپ حج کریں گے اور حج کے دوران جب آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے تو آپ کو جو مزہ آئے گا وہ صرف اور صرف جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اسلام اور اسلام کا دیا ہوا ہر عمل آپ کے دل کو لذت پہنچ جائے گا. اب یہاں پر اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا جو بالی ووڈ کا اداکار عامر خان، وہ کہہ رہے کہ پنجاب کے لوگ صبح سویرے اٹھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے اس طرح. تو یہ ہاتھ جوڑنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا، جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال بھی ہوا کہ ہم جو ہندو لوگ اس طرح ہاتھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کو سلام نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کے اندر جو آتما ہے، جو ایشور ہے، تو کچھ عجیب سا فلسفہ ہے، تو ان کو ہم جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ غلط قسم کی سوچ ہے، کیونکہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ تو اسی سے مخاطب ہے، نہ کہ آپ اس کے اندر جو آتما ہے اس سے آپ مخاطب ہے. اس کے لیے اسلام نے آپ کو ایک آسان طریقہ بتایا، السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو. آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے پر سلامتی نازل کرو. تو یہ ہندو لوگ جس طرح یہ ہاتھ جوڑتے ہیں یہ بالکل ہمارے اسلام میں جائز نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو کچھ اس انڈیا میں فلموں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے تو وہی چیز یہاں پر مسلمانوں میں عام ہو جاتی ہے. میں نے کتنی بار ویڈیوز دیکھے پاکستانی مسلمان بھائی کی جو ہندو کی طرح جا کر بڑوں کے جو ہے نا پاؤں چوتے ہیں، پاؤں جو ہے نا اس کو جھک کر اس کو ہاتھ لگا کر، اور پھر جو ہے نا یہ کچھ تعظیم کرو اپنے بڑے کی. یہ نہیں کہ اسلام میں تعظیم نہیں، بڑوں کا ادب کرو، لیکن یہ اس حد تک تعظیم کہ آپ اس کے سامنے جھک جائے، یہ جھکنا میرے بھائیو دوستو یہ اسلام میں بالکل نہیں. جھکنے کا مطلب یہ سجدہ ہے. سجدہ دو قسم کا ہے، ایک سجدہ حقیقی، ایک لغوی. حقیقی سجدہ وہ ہے جس میں آپ پورا ماتھا زمین پر رکھ کر آپ سجدہ کرتے ہیں جس طرح نماز میں. اور لغوی سجدہ یہ کہ آپ سر جھکا لے تعظیم میں کہ یار بالکل آپ میرے بڑے ہو. تو یہ چیز ہم مسلمانوں میں آج کل عام ہے کہ وہ ہندو جو معاشرہ جو اپنی تہذیب فلموں کے ذریعے دکھاتا ہے یا ڈراموں کے ذریعے، وہ ہم مسلمانوں میں آ جاتی ہے. اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں، تو بہت سے مسلمان بھی آج کل جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہوں گے. تو بھائیو دوستو ایسے قسم کی روایات اور ایسے قسم کی فضولیات سے بچو جو نہ کہ آپ نے نہ اسلام نے آپ کو دعوت دیا ہو اور نہ اس کا حکم ملا ہو. اگر آپ کو یہ طریقے اپنانے ہو تو آپ صرف اور صرف اسلام کے طریقے اپنائیں، اور وہ طریقے اپنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے ہو. اس کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرو. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرے گا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام کو عام کرو، جس کو آپ جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے سب کو آپ سلام کرو. اور میرے بھائیو دوستو سلام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ السلام علیکم پڑھو، پورے الفاظ صحیح ادا کرو. آج کل معاشرے میں سلام کی جو ہے نا 4-5 قسمیں بن گئی. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. تو اس کے جو ہے نا غلط معنی نکلتے ہیں. آپ کو موت آ جائے، آپ ہلاک ہو جائے، تو یہ تو الٹا آپ سلام کو جو ہے نا الٹا توڑ مڑوڑ کر اس کو بددعا دے رہے، اور وہاں آگے سے وہ بھی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام وغیرہ. تو بھائیو دوستو
سلام کا صحیح طریقہ میں نے بتا دیا، السلام علیکم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں سلام کو عام کریں، اور سلام کے بعد کلام، پہلے سلام اور پھر کلام۔ تو بھائیو دوستو، جو ہندو کے طریقے ہے، جس طرح سلام، اس طرح ہاتھ جوڑنا، نمستے کرنا، یا وہ الفاظ جو آپ کو اسلام نے نہ سکھائے ہو آپ اس کو فالو کریں، تو ان سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے اولاد کو بھی بچائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے اولاد کو بچانا، یہ سب آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔